جو لسٹ آئی ہے اگلے ہفتے کی، اس میں اسپیشل بینچ ہے اور باقی جو روٹین کے بینچز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن وہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 27 تاریخ کو پرسوں بیٹھے گا صبح. اور کسی قسم کا کوئی بریک تھرو تو نہیں ہو رہا ابھی بھی، اور نہ کوئی گفتگو ہوئی ہے. اب اس دن کیا رپورٹ جمع کروائی جائے گی؟ جو مذاکرات ہی نہیں ہوئے، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی ملاقاتیں ہی نہیں ہوئیں، تو کیا وہ پیش رفت اپنی جمع کروائیں گے، جا کے بتائیں گے کہ جی ہم نے اتنے دنوں میں کیا کیا. اور ایک ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے اس سطح پہ. مریم نواز صاحبہ کل تشریف لا رہی ہیں واپس، اور اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے پیسے آنے کے بعد ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے. اچھا، یہ تو ہو گئی. اگر واپس آتے ہیں اب اس کے عدالت، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے پہلے یہ خبر آئی کہ انہوں نے شاید استعفے اپنے جمع کروا دی ہیں، پھر اس کی تردید ہوئی وہاں سے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں. تو حتمی جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل فرنٹ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت، تو کل یہاں پہ جو اجلاس ہوگا سب کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچ جائیں، جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی سارے لوگ وہ سب ہیں، اتحادی بھی یہاں. تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں. اچھا، اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی میں پریس کانفرنس جو ہے ان کی میں نے سنی، اور میجر احمد شریف چودھری صاحب کی، یہ ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی اور مفصل پریس کانفرنس تھی. اور اس سے یہ ایک آئیڈیا ہوا کہ جو نئی ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کی کیا سوچ ہے. اور اس میں جو ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم کے یہ دیکھیں جو دہشت گردی والا ہے نا معاملہ، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب جب سے میرا خیال ہے کہ یہ انسان آیا ہے دنیا میں، تو یہ دہشت گردی تو ہو ہی رہی ہے اور ہوتی ہی رہے گی. سوال یہ ہے کہ مختلف جو آبادیاں ہیں، ریاستیں ہیں تاریخ میں، وہ کس طرح سے ان کو روکتی رہی ہیں، کس طرح سے قابو پاتی رہی ہیں. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور پاکستان میں بدترین حالات ہم نے دیکھیں. تو ہم اس لحاظ سے کل ایک پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں پہلے یہ خبر آئی کہ خودکش ہے، لیکن بعد میں پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ اسلحہ رکھا ہوا تھا، شارٹ سرکٹ. تحقیقات ہوں گی جو بھی اس میں سامنے آتا ہے. اس میں شہید ہوئے ہمارے پولیس آفیسرز بھی، اور جو کبل کے علاقے میں، اور اس میں شہری بھی شہید ہوئے. میرے خیال سے 16 تعداد ٹوٹل اب تک ہو گئی ہے، زخمی ہے کچھ. تو ایک تو انہوں نے سارا اس کے حوالے سے بتایا، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات، ساری باتیں امپورٹنٹ، لیکن اس میں ایک جو بڑی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ بڑا واضح طور پہ کئی سوالات ایسے ہوئے جس میں سیاسی جماعتوں کا یا عمران خان صاحب کا یا کسی کا، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ سب سیاسی جماعتوں کا اور ان کے قائدین کا احترام ہے، اور مطلب اپنے آپ کو مکمل طور پہ انہوں نے مطلب دیکھیں ہمارے وہاں ایسا ہوتا رہا نا، ایک ٹویٹ کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی ویسے ہوئی ہیں پولیٹیکل پریس کانفرنسز میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے. لیکن انہوں نے آج جو سب سے میرے خیال سے پر بات ہے، ایک تو یہ کہ مکمل طور پہ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قائدین جو ہیں ان کی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور حکومت کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک آئینی تعلق ہے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آئین کہتا ہے فوج کو، تو آئینی تعلق ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے ساتھ ہمارا ایک آئینی تعلق ہے. اچھا، اور حکومت جو ہے اس کے ساتھ آئینی تعلق ہے، اور ہمارے یہاں پارلیمانی جمہوریت ہے، تو پھر ایک اپوزیشن بھی ہے. اچھا، اپوزیشن دیکھیں انہوں نے کہا تمام سیاسی قائدین، یہ بات کی بنیادی، پارلیمنٹ تو نہیں آئی لیکن تمام سیاسی قائدین میں تو پھر سراج الحق صاحب بھی ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اکراس دا بورڈ سب کی عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا. باقی جو سوالات ہیں، باقی جو باتیں ساری، وہ جو بھارت کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی وہ ہر وقت تیار ہے.
اچھا اس میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کہ ہر وقت تیاری تو ہر وقت، اور نہ صرف یہ کہ ایکسٹرنل جو آپ کے تھریٹس ہیں بلکہ انٹرنل تھریٹس بھی ہیں نا. یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں اور باقی خود کو حملہ آور اور یہ سارا، اس کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ کہاں سے بندہ چلا تھا اور کیا ہوا. تو ایشو جو ہے، جو میرا خیال ہے کہ جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تفصیلی پریس کانفرنس تھی، دوسرا یہ ہے کہ اس سے سوچ کا ادراک ہوا، اور سوچ کا ادراک یہ ہوا کہ جو ہے وہ فوج ایک اپنے آپ کو مکمل طور پہ سیاسی قائدین کا سب کا احترام ہے، اور آئینی طور پہ وہ آئین اور پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا تھا غالباً کہ جو الیکشن کے حوالے سے یا اس طرح سے کوئی بات ہو، وہ چونکہ عدالت میں معاملہ تو وہ عدالت ہی طے کرے گی.